السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج جو ہے نا وہ میں ایک بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ٹاپک کے اوپر ایک تھاٹ جو ہے نا وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریلیجیس فیکلٹی کے اندر اور ریلیجیس سوسائٹیز کے اندر جو ہے نا وہ دو ایکسٹریم پائی جاتی ہیں۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ایگزیجوریٹ کر کے پریزنٹ کرتی ہے، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ جو بالکل ہی ڈاؤن دا لائن جا کے ایسے کلمات ادا کر جاتی ہے یا ایسی باتیں کر جاتی ہے کہ جو بالکل ہی ادب کے دائرے سے باہر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل سے یہ والی بات سمجھاتا ہوں۔ اب ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ جو یہ والی بات کرتی ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا، بلکہ ہے بھی، کہ وہ سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، ہو چکا ہے اور ہونے والا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس ٹائم کیا ہو رہا ہے، اور وہ نور ہیں، وہ بشر نہیں ہیں۔ اور جس طرح کہ وہ ایک نعت بھی ہے نا کہ جو ہو چکا اور جو ہو رہا حضور سب جانتے ہیں۔ اور میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ جو ہے نا یہ والی باتیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محمد کا پکڑا چھڑائے کون، جو یہاں سے نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اس طرح کے جو ہے نا وہ کلمات جو ہے نا وہ ادا کرتی ہے۔ اب یہ ہے ایک ایکسٹریم۔ دوسری ایکسٹریم اس کے بالکل برعکس، وہ کہتی ہے کہ بالکل بھی علم غیب نہیں تھا، وہ بشر ہیں، وہ نور نہیں ہیں، اور جو ہے نا وہ، اور اس سے بھی زیادہ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ جو کہتی ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف جو ہے نا وہ وحی پہنچانا تھا، اس کے بعد ان کی جو ہے نا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ بس ان کے اتنا ہی کام تھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ بس ٹھیک ہے یہیں تک رہو۔ اب میں وہ والے کلمات ادا نہیں کرنا چاہتا کہ جو مطلب کہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور وہ بالکل ہی نفی کر دیتے ہیں ہر چیز کی۔ ایک جو ہے نا وہ ایکسٹریم کہتی ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگیں آپ، وہ اللہ سے سفارش کریں گے تو جو ہے نا وہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ دوسری ایکسٹریم کہتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف جو ہے نا وہ اللہ سے مانگو۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے نا یہ والے مناظرے بہت لڑے ہوئے ہیں، میں نے یہ والے بحث مباحثے بہت لڑے ہیں، میں نے بہت ڈیبیٹس کی ہیں، میرے سر پہ یہ والی بات سوار ہوتی تھی۔ ہم نے اگر دوستوں نے کہیں بیٹھنا نا تو ہمارا ٹاپک، بہت زیادہ ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہمارا لازمی یہ رہنا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہے نا وہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ کوئی کہہ رہا ہے یہ تھا، کوئی کہہ رہا ہے وہ نہیں تھا۔ میں نا بڑا ان چیزوں میں نا پھنسا رہا، میں نے امام صاحب سے پاس بیٹھ جانا، دو تین گھنٹے جو ہے نا وہ میری ان سے اس ٹاپک کے اوپر جو ہے نا وہ بحث ہو رہی ہے اور ہم بحث کر رہے ہیں۔ تو ایک بار نا مجھے ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک دعا سکھائی تھی، اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، کہ یا اللہ میرے دل میں وہ تمام باتیں الہام کر دے، میرے دل میں وہ باتیں ڈال دے کہ جو میری ہدایت کے لیے بہتر ہوں، اور مجھے اپنے نفس کی شرارتوں سے، اپنے نفس کے جال سے محفوظ رکھ۔ میں نے نا یہ والی دعا پڑھنا شروع کر دی، ویسے جنرل میں نے یہ والی دعا پڑھنا شروع کر دی، تو اچانک ایک دن میں بیٹھا ہوا اور میرے ذہن میں نا یہ والی بات آئی، میں اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ سوچ رہا تھا، تو میرے ذہن میں نا ایک تھاٹ آیا۔ اب وہ تھاٹ جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اب ایک یہ ایکسٹریم تھی جو میں نے آپ کو 3-4 ایگزامپل دے کے سمجھایا، اور ایک یہ ایکسٹریم ہے جس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی۔ اب ان دونوں کے درمیان میں کہاں پہ لائن ڈرا کی جائے یہ سمجھ نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ کسی بھی مناظرے کا کوئی جو نا وہ ثمر نہیں نکلتا تھا، کوئی اس کا کنکلوژن نہیں نکلتا تھا، بحث پہ لڑائی ختم ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فرقوں کی لڑائی بھی اسی وجہ سے ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار فرقوں کی لڑائی جو ہے نا وہ رفع دین سے ہے، یا اونچی آمین سے ہے، یا جو ہے نا وہ امام کے پیچھے قرات کرنے سے ہے، یا پاؤں کھول کے کھڑے ہونے سے ہے۔ یہ لڑائیاں ہیں ہی نہیں۔ یہ جو بندہ یہ والی لڑائیاں لڑتا ہے نا وہ بڑا ہی کوئی نچلے طبقے کا انسان ہے۔ میں نا ایک دن امام صاحب کے پاس بیٹھا، میں نے کہا شیخ آپ مجھے بتائیں کہ یہ فرقہ وارث اتنی زیادہ کیوں ہے، کیوں جو ہے نا وہ یہ والے معاملات ہیں، کیوں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے۔ تب انہوں نے مجھے یہ والی بات بتائی کہ بھائی اصل معاملہ جو ہے نا وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کھڑا ہوا ہے، عقائد کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اصل جڑ جو ہے نا فرقہ واریت کی، لکھ لیں میری بات یہاں پہ، کسی بھی مکاتب فکر کے علماء کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھیں جا کے کہ بھائی یہ فرقہ واریت کی اصل وجہ کیا ہے، وہ آپ کو یہی کہیں گے، ایک تو اولیاء اللہ کے بارے میں، دوسرا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ، پہلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں اختلافات ہیں کہ وہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا نور اور بشر، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا ہے کہ اولیاء اللہ سے مانگ سکتے کہ نہیں مانگ سکتے، اس کے تیسرا کوئی نہیں ہے، تیسرا کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کے اوپر فرقہ واریت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔
اب مجھے نا وہ امام صاحب نے بتایا کہ آپ نے وہ حامیوں کی مسجد دیکھی ہے، وہاں پہ ہر ٹائل پہ اللہ ہی لکھا ہوا ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ ہے ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنا چڑھا کے رکھا ہوا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بھی اوپر لے گئے ہیں۔ یہ لڑائی ہے اصل فرقہ واریت کی، یہ میں آپ کو جڑ بتا رہا ہوں فرقہ واریت کی، کہ بھائی اصل مسئلہ ہے نا جو اس کی جو بنیاد ہے نا، اس کی جو جڑ ہے، وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقائد ہیں۔ کہ کسی نے کچھ بنا لیے، وہ فرقہ علیحدہ بن گیا، سنی تحریک چل پڑی علیحدہ، کسی نے کچھ عقائد بنا لیے، وہ وہابی بن گئے اور وہابی تحریک چل پڑی، کچھ دیوبندی چل پڑی، کچھ اہل تشیع چل پڑی، ٹھیک ہے نا، یہ چار مین ہیں۔ میں ایک دن بیٹھا ہوا، میں نے کہا یار کہاں پہ لائن ڈرا کی جائے؟ اللہ نے پھر میرے ذہن میں جو ہے نا وہ ایک تھاٹ، میں کہتا ہوں کہ اس سونے سے بھی لکھا جائے نا تو اللہ کا فضل ہے بھائی، میرے ذہن میں یہ والی بات آئی۔ اب میں بیٹھا سوچ رہا کہ میں نے کہا یار دیکھو، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ نور ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بشر ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ علم غیب نہیں ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ ہے۔ اب ان دونوں میں سے کوئی ایک بندہ تو غلط ہے نا، دونوں کو تو نہیں نا ہم ملا سکتے، جس طرح آگ اور پانی نہیں مل سکتے، تو ایسے یہ دو عقائد بھی آپس میں نہیں مل سکتے کہ ہاں یار نور بھی ہے بشر بھی ہے، ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا، کہ علم غیب ہے بھی اور نہیں بھی۔ اس کے درمیان میں آپ کہیں پہ بھی لائن ڈرا نہیں کر سکتے، ساری زندگی آپ بحث کرتے رہے، یہ دونوں نے علیحدہ ہی رہنا ہے۔ تو میں نے کہا یار اب ان دونوں میں سے کوئی ایک تو غلط ہے نا، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ دونوں ہی ٹھیک ہوں۔ اب میں نے کہا چلیں اگر میں اس پارٹی کا ساتھ دیتا ہوں کہ جو کہتی ہے کہ علم غیب ہے اور وہ نور ہیں، ٹھیک ہے میں نے اس کا ساتھ دیا، قیامت والے دن اگر مجھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ والی بات پوچھ لی کہ تم نے میرے بندوں کو میرے سے بھی اوپر لا کے جو نا وہ کھڑا کر دیا، اور اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں تو یہ تھا ہی نہیں، تم نے مجھے اللہ سے بھی اوپر پہنچا دیا، آج تمہارا میری شفاعت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے یا یہ ٹھیک ہے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ میں اس پارٹی کا ساتھ دیتا ہوں، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے اللہ سے اوپر پہنچانے والے، ہو آر یو، تمہاری جو ہے نا وہ اوقات کیا ہے کہ تم جو ہے نا وہ مجھے اللہ سے اوپر تم نے پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹ کر دیے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہوتی تھی، بھائی یہ حدیث ہے، پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہوتی تھی، جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی اٹھ کے ایسے چل پڑتے تھے کہ جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی اللہ کے حقوق کے اوپر سب کی نفی، بے شک وہ آپ کی محبوب ترین زوجہ ہیں، ان سے بھی اٹھ کے ایسے چلے جاتے جیسے کبھی ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، حضرت عائشہ نریٹ کرتی ہیں۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسی کافر کا بھی خون نہ گرنے دیں، میدان جنگ میں انہوں نے بھی اللہ کے لیے کافروں کو قتل کیا ہے۔ یعنی ایک طرف تو ہم ان کی جو نا وہ اتنے رعوف اور اتنے رحیم اور اخلاق کی چوٹی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ جن کے اخلاق کی گواہی دے ان کے اخلاق کیسے ہوں گے، لیکن انہوں نے بھی میدان جنگ میں کافروں کو قتل کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے دشمن تھے۔ تو اللہ کے اوپر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی نہیں آنے دیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بھائی تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم نے مجھے اللہ سے اوپر پہنچا دیا، آج تمہارا جو ہے نا وہ میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب یہاں پہ ڈر جائے انسان۔ اب اگر میں ساتھ دیتا ہوں اس پارٹی کا کہ جو کہتی ہے کہ نہیں جی علم غیب نہیں ہے اور وہ نور نہیں وہ بشر ہیں، میں اگر اس پارٹی کا ساتھ دیتا ہوں، تو قیامت والے دن اگر مجھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تمہاری کیا اوقات ہے بھائی، تم مجھے جج کرو گے کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں، ہو آر یو، تم کرٹیسائز کرو گے مجھے، تم مجھے بتاؤ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری ریئلٹی آف دا ٹروتھ کیا ہے، تم مجھے بتا ذرا۔ چھوٹی سی ایگزامپل سے والی بات سمجھاتا ہوں۔ میں اگر کہتا ہوں کہ نہیں جی عمران خان کے پاس جو ہے نا وہ کوئی گاڑی نہیں ہے، نہیں ہے جی نہیں ہے، حالانکہ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے نہ مجھے پتہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بھائی نہیں اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، جو نا وہ کوئی اس کے پاس پاور نہیں ہے، اور وہ مجھے دیکھتا ہے، تو میرے بارے میں بات کر رہا ہے، اور بھائی تو مجھے بتا تیری اوقات کیا ہے، تو کون ہوتا ہے بتانے والا کہ میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میں جناب اگر کہوں نہیں ملک ریاض کے پاس 1 روپیہ ٹکا نہیں ہے، اور ملک ریاض میرے سامنے آ جائے اور میں دیکھوں اس کے پاس اتنی ویلتھ ہے، وہ کہے گا بھائی تیری اوقات کیا ہے۔ یہ ملک ریاض ہو گیا اور عمران خان ہو گیا تو پاؤں کی جوتیاں ہیں، ٹھیک ہے، میں بات کر رہا ہوں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ان کا وہ مقام تھا اور میں نے اس کی نفی کر دی، تو انہوں نے قیامت والے دن مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، او بھائی تو بتا تو صحیح تیری اوقات کیا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے آپ جو ہے نا وہ مومنٹ امیجن کریں
کہ میں ساری زندگی نفی کرتا آیا، میں نے اس پارٹی کا ساتھ دیا کہ جو کہتی تھی کہ نور نہیں ہے، بشر ہیں، علم غیب نہیں ہے ان کے پاس اور ان سے دعا نہیں مانگنی چاہیے. اور اچانک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تو مجھے بتا تو صحیح تیری اوقات کیا ہے، تو مجھے جج کرے گا ہیں، تو ہے کون پہلے مجھے یہ بتا. آج تیرا کوئی حصہ نہیں ہے میرے ساتھ، آج تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے ساتھ، آج میری شفاعت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. میں تو گیا. تو میرے بھائی اور میری بہن جو بھی یہ سن رہا ہے، اگر تو آپ اس طرح کی ڈیبیٹس کے اندر انڈلج ہیں، خدا کے لیے اس سے باہر نکل آئیں. میری اور آپ کی اوقات ٹکے گی نہیں ہے کہ ہم جو نا وہ رحمت للعالمین پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر کرٹیسزم کریں کہ ان کے پاس کیا تھا اور کیا نہیں تھا. میں اور آپ کوئی نہیں ہوتے جج کرنے والے، ٹھیک ہے نا. اب پتہ کیا بات ہے، اتنا یہ میسڈ اپ ہو گیا سارا کچھ کہ اتنا حق اور باطل اتنا گھڑ مل گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کیا ٹھیک ہے تو کیا غلط ہے. اس سچویشن میں جو ہے نا وہ بیک سٹیپ لینا ہی سب سے بڑی عقل مندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر میرے سامنے، اب پتہ کیا بات ہے، پرسنلی میں نے پتہ کیا اپنا ذہن بنایا ہے، اگر میرے سامنے کوئی بندہ ایسی باتیں کرے گا بھی نا تو میں نے اس کے سامنے یہ والا تھاٹ اس کو بتانا ہے کہ بھائی دیکھ لو، میں پیچھے ہوں، میں کچھ بھی نہیں کہتا بھائی، میں اپنی زبان سیتا ہوں، نہ میری اتنی اوقات ہے، نہ میرے میں اتنی ہمت ہے کہ میں اتنی بڑی ہستی کے بارے میں جو نا وہ کوئی اپنے رائے پیش کر سکوں. میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں رائے پیش کروں. تو میں بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ بھائی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسول، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. میں اتنا ہی جانتا ہوں، کیونکہ اب میں کوئی ٹھوس سالڈ بات نہیں میں کر سکتا، کیونکہ وہ اتنا گلمل ہو گیا سارا کچھ. میں کسی پارٹی کا ساتھ نہیں دیتا، نہ میں اس کو ساتھ دیتا ہوں، نہ میں اس کا ساتھ دیتا ہوں، نہ میں اس کی نفی کرتا ہوں، نہ میں اس کی نفی کرتا ہوں. میں بھائی صرف ان کو اللہ کا رسول اور ان کو اللہ کا جو ہے نا وہ بندہ مانتا ہوں، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ عظیم ترین شخصیت ان کو میں مانتا ہوں. ان کی میں نے پیروی کرنی ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور آپ ایسا کریں مسجد کے امام تک یہ والی بات لے کر جائیں، اس کے سامنے جا کے یہ والا تھاٹ اس کو بتائیں، ان کو بھائی پاگل نہ بن، اگر تو اس کا ساتھ دے رہا ہے، اگر یہ غلط نکل آئی تو کیا کرو گے قیامت والے دن. اگر اس کا ساتھ دے رہے ہو، اگر یہ غلط نکل آئی تو کیا کرو گے قیامت والے دن. مجھے بتا، دونوں تو صحیح نہیں نا، ان میں سے کوئی ایک تو غلط ہے نا. تو اس سے اچھا بھائی یہی ہے کہ بیک سٹیپ کر جاؤ. قیامت والے دن اگر اللہ نے پوچھ بھی لیا تو تم بتا دینا کہ بھائی لوگوں نے اتنا گٹمٹ کر دیا تو سارا کچھ کیا اللہ، میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. آپ کا کام صرف اتنا ہے، اللہ کے وہ بندے ہیں، اللہ کے وہ رسول ہیں، قرآن میں ان کا مرتبہ کھول کھول کے اللہ نے بیان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کی سیرت پہ عمل کریں. اور سیرت سے میری مراد صرف جو نا وہ ٹخنوں سے اوپر اپنی شلوار رکھ لینا یا مسواک کر لینا، سرما لگا لینا، یہ بھی عظیم ترین سنتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں. اصل سنت پہ عمل کرنا شروع کرو. دین کی دعوت و تبلیغ، اچھے اخلاق، دین کو پھیلانا، دین پہ عمل کرنا، قرآن کی تبلیغ کرنا، ٹھیک ہے نا، اسلامی شریعت کو اپنے ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کرنا، یہ آپ کا کام ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی کریں. اس طرح کی ڈیبیٹس چھوڑیں. یہ لا ینحل باتیں ہیں، ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہونا. آپ نے جو ہے نا وہ مار ہی کھانی ہے، اللہ معاف کرے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر آپ نے جو ہے نا وہ کسی ایسی پارٹی کا ساتھ دے دیا، میں بھی غلط ہو جائے، تو میں اپنی ایسی زندگی جو لاکھوں اربوں تو چھوٹے نمبر ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو میں داؤ پہ نہیں لگا سکتا. میں اس پارٹی کا ساتھ دے کے اپنی ایسی زندگی کہ اللہ معاف کرے جنت اور دوزخ، مطلب کون ہے وہ بندہ کہ جو اتنا بڑا رسک لے سکتا ہے؟ میں کوئی رسک نہیں لیتا بھائی. وہ کیا آیت ہے کہ کل ہوا من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے. میں نہیں جانتا بھائی، لا تدری، مجھے نہ پوچھو بھائی، مجھے نہ پوچھو. میں نہ اس طرح کی ڈیبیٹس میں ہوں، میں اس سرکل سے ہی باہر ہوں. امام صاحب کے پاس لے کر جائیں، ان کو یہ والی بات سمجھائیں. اللہ تعالیٰ ان کے بھی دل کے اندر جو ہے نا وہ نرمی پیدا کرے، کوئی رقت پیدا کرے، ان کو بھی یہ والی بات سمجھ آئے، اور کم از کم جو ہے نا یہ فرقہ وارث کی دیوار ٹوٹے. یو آر دیٹ پرسن مے بی کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کسی ایک محلے میں تو فرقہ واریت ختم ہو، یا ایٹ لیسٹ ایک مسجد میں تو فرقہ واریت ختم ہو. ان سے کہیں کہ بھائی جمعے کا خطبہ یہ رکھ، اور تیری مہربانی پر آئی، اور میرے پڑھا میری گل سن، جمعے کا خطبہ یہ رکھو، چھوڑو آپ جو نا وہ دوسرے مسائل کو، ابھی اس پہ بات کرو. ایٹ لیسٹ the least you can do is کہ مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، ان کے سامنے یہ والا تھاٹ شیئر کریں، ان سے آپ کو باتیں سنانے کی کوشش کریں گے،
لیکن آپ ان کو یہ بتانا کہ بھائی میں رسک نہیں لے سکتا، میں اپنی جنت کو بیچ نہیں سکتا، میں اپنی جنت کا رسک نہیں لے سکتا، سوچ لو یہاں تو جہنم ہے، پھر وہ ایسی جگہ کہ اللہ معاف کرے، جس نے بنائی ہے وہ کہتا ہے کہ بڑی غلط جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے، اب اصل مصیر اللہ نے بنائی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ بہت بری جگہ ہے۔ کسی انسان نے سافٹ ویئر بنایا ہو نا اور وہ کہے کہ اس میں بڑا وائرس ہے، سب کہیں گے کہ بھائی میکر کہہ رہا ہے کہ اس میں وائرس ہے تو میں پاگل ہوں میں اس کو لوں؟ تو بھائی جس نے جہنم بنائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں نا آجی تیری خیر نہیں ہے، تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں جو نا وہ کسی ایسی پارٹی کا ساتھ دوں کہ جس کا اینڈ جہنم میں ہو، اللہ معاف کرے بھائی۔ تو یہ تھا آج کا تھاٹ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور ایک اور بات میں آپ پہ کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کو یاد کریں، اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ یقین مانے جب سے میں نے یہ والی دعا یاد کی ہے نا، میرے ذہن میں ایسے سے تھاٹس اور میرے ذہن میں ایسی سی باتیں ہیں کہ جو میری ہدایت کے لیے جامع ترین، میں کہتا ہوں کہ میں نے جتنی یہ بحثیں لڑی ہیں نا، اللہ مجھے معاف کرے، اب جا کے مجھے یہ والی بات سمجھ آئی ہے کہ بھائی کسی بھی پارٹی کا ساتھ نہیں دینا۔ بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔